إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. لائق التکریم سامعین حاضرین، اس کائنات کے اندر بہترین طرز زندگی کی طرف اگر کوئی دین رہنمائی کرتا ہے تو وہ دین اسلام ہے. انسانی زندگی کا کوئی ایسا گوشہ، کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کی خوبصورتی اور رہنمائی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہماری رہنمائی نہ کی گئی ہو. کسی بھی مہذب، مؤدب اور تمدن یافتہ معاشرے کی تشکیل نئی نسل کی اسلامی اصولوں کے مطابق تربیت، کردار سازی، چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں کا احترام، والدین کا مقام، اساتذہ کی عظمت، علماء کی شان، اور کس طرح علماء کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنا ہے، زندگی گزارنے کے اصول، ایٹیکیٹ، مینرز اگر ہمیں کسی بھی دنیا کے دانشور، اسکالر، مذاہب، ادیان کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دین آپ کی مکمل رہنمائی نہیں کرتا اگر
آپ کی کوئی رہنمائی مہذب اور متمدن سویلائزڈ سوسائٹی کی طرف کرتا ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ نبی مکرم علیہ السلام نے ہماری ولادت سے لے کر ہماری وفات تک زندگی کے جتنے بھی ہمارے پورشن ہیں، حصے ہیں، پہلو ہیں، ان سب کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے۔ اور ہم میں سے بہترین کون ہے؟ اعلیٰ و ارفع شریعت نے کسے قرار دیا ہے؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، یہ سارے عوامل اسلام کا حصہ ہیں، لیکن مکمل اسلام نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز ادا کر کے، زکوٰۃ ادا کر کے، حج و عمرہ کی فرائض پورے کرنے کے بعد میں ایک مکمل اور اچھا مسلمان ہوں، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ مکمل مسلمان کب بنتا ہے؟ جب اسے زندگی گزارنے کا سلیقہ جو قرآن کریم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اس پہ عمل کرنے کے بعد۔ امام شافعی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں اجتماعی، معاشرتی اور سماجی ان تینوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی متمدن ترقی یافتہ معاشرے ہیں، ممالک ہیں، ریاستیں ہیں، انہوں نے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، پڑھنے پڑھانے، سفر کرنے، الگڈ ہر قسم کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ وہ تین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے جنہوں نے اپنے حکماء جو ان کے حکیم تھے، ان کے جو طبی نسخے تھے، اس کے اوپر اپنے ادب و آداب کے قواعد کو مرتب کیا۔ دوسری قسم کے وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ادب و آداب اور تہذیب کی بنیاد اپنے مذہب کے مطابق رکھی۔ اور تیسری قسم وہ ہے جنہوں نے اپنے معاشرے کی بنیاد، اس کے قواعد و ضوابط اپنے بادشاہوں اور حکمرانوں کی منشا کے مطابق رکھے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کے قواعد و ضوابط معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے، کچھ ایسے ہیں جن کے قواعد و ضوابط معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی ثابت ہوئے۔ یہاں پر اگر ہم اسلامی معاشرے کو دیکھتے ہیں، اسلامی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، تو ایک شخص جب اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، تو اس کے لیے شریعت نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ آپ صبح و شام کے اذکار اپنائیے۔ ایک شخص ہے یہاں تک کہ کچھ ایسے افعال ہیں جو کرنے سے انسان
شیطان کا حصے دار بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھانے کا حکم ہے۔ جب انسان الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ ایک پاؤں میں جوتا پہن کے جو شخص چلتا ہے اس کی دوسری ٹانگ کے پونک میں شیطان سوار ہو جاتا ہے۔ اسلام نے منع کر دیا کہ نہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا ہے، نہ آپ نے ایک پاؤں میں جوتا پہن کے چلنا ہے۔ ویسے بھی معاشرتی طور پہ بھی دیکھا جائے تو یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ انسان ایک پاؤں میں جوتا پہنے اور دوسرا پاؤں وہ اٹھا کے چلنا شروع کر دے۔ ہمارے دین نے یہاں تک ہماری رہنمائی کی ہے۔ آپ نے کھانا کیسے کھانا ہے، آپ نے اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، مہمان نوازی کیسے کرنی ہے، حتیٰ کہ آپ اگر کسی کے گھر بطور مہمان جاتے ہیں تو آپ نے کس طرح جانا ہے، اگلے نے کتنے بندوں کو دعوت دی ہے، اس نے ارینج کتنا کیا ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعت اسلامیہ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ بر صغیر کے نامور عالم دین اور سیاستدان تھے۔ وہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ ادھوری سچائیاں ہمیشہ خطرناک ہوتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہم دین اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ ادھورا کام کرتے ہیں، مکمل نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے ساتھ جتنا چلیں گے اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تعدیبی۔ اے لوگو، میرے اللہ نے مجھے علم سکھلایا اور بہترین علم اللہ نے مجھے عطا کیا۔ وَأَدَّبَنِي ربی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میرے اللہ نے مجھے ادب و آداب سکھلائے۔ آج میں اور آپ اگر ہم ایسی بات کریں تو ہمارے دوست کہہ دیتے ہیں اور سانو بڑا پتہ ہے، تو رحم دے، سانو بڑا ادب آندا ہے، اسی بڑے پہنچے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات کے کامل اکمل مکمل ترین انسان ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میرے اللہ نے مجھے ادب سکھلایا اور مجھے بہترین تہذیب یافتہ بنا دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دور خلافت میں ان کے ہاں ایک مقدمہ پیش کیا گیا۔ اس مقدمے کے دو گواہ تھے، ایک کو آپ جانتے تھے، دوسرے کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیسا شخص ہے؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کی امیر المومنین یہ اچھا انسان ہے، یہ اچھا انسان ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا حل جاورتہ ام صحبت معاہ فی السفر الذی یسفر عن الحقیقہ۔ اے میرے بھائی، کیا آپ نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کیا یہ آپ کا پڑوسی ہے؟ ام عقدت عقدا معاہ، یا آپ نے اس کے ساتھ کوئی لین دین کوئی معاملہ کیا ہے؟ اس نے انکار کر دیا، کہا نہیں، نہ یہ میرا پڑوسی ہے، نہ میں نے اس سے لین دین کیا ہے، اور نہ ہی میں نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے۔ تو کیا فرمایا امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لعلک
रअयतहु खारिजम मिनल मस्जिद, फिर मुझे यूं लगता है कि आपने इसको मस्जिद से निकलते हुए देखा है और आपने इसको नेक समझ लिया है। इससे पता चलता है कि इस्लाम एक अच्छा मुसलमान उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक उसका अखलाक और उसके अदब व आदाब अच्छे ना हो। बड़ी मशहूर मिसाल है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अब यहां पर हमने अपनी मर्जी के मालिक हैं, हम जो हमारे दिल में हम वो करते हैं। हमने अदब व आदाब को साकी साहब महदूद कर दिया, वालिदैन का अदब कर लिया, असातिज़ा का कर लिया, उलमा का कर लिया, तो हम ये समझते हैं कि हम बाअदब हो गए। नहीं, ये कोई बाअदब होने की दलील नहीं है। इस कायनात के अंदर सबसे ज्यादा जिसका अदब किया जाए वो कौन सी हस्ती है? नहीं, ये तो आपका हाल है। अल्लाह ताला जो इस कायनात के खालिक व मालिक व राज़िक है, और हमारी ये बदकिस्मती है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा अदब करते हैं, बड़ा एहतराम करते हैं, औलिया का करते हैं, बुजुर्गों का करते हैं, लेकिन जो हस्ती सबसे ज्यादा हमारे अदब, जिसके सामने सबसे ज्यादा मुअद्दब होना है, जब उसकी बारी आती है तो हम सबसे ज्यादा बेफिक्र होते हैं। कैसे? नौज़ बिल्लाह, अल्लाह को हम गालियां तो नहीं देते, हम सोच भी नहीं सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। फिर हम कैसे अल्लाह ताला का अदब नहीं करते? किसी का बेटा अच्छे मार्क्स लेता है तो वो ये नहीं कहेगा कि अल्लाह ताला ने फजल किया है, बल्कि वो ये कहेगा मैंने अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया था। ऐसे होता है कि नहीं? ये आम बात है, जनरल। अगर किसी को अल्लाह ताला ने कारोबार में तरक्की दी, वो कभी ये नहीं कहेगा कि ये मेरे अल्लाह का फजल है, वो जी मैंने मेहनत बड़ी की है, मैंने मेहनत बड़ी की है। किसी को अच्छी जॉब मिल जाए, वो जी मैंने सिफारिश बड़ी करवाई थी। नहीं मेरे भाइयों, बेहतरीन मुसलमान वो है, मुतमद्दन तहजीब याफ्ता, जो सबसे ज्यादा अल्लाह ताला का अदब व एहतराम करने वाला है। कैसे? बंदगी का ये तकाजा है, हम इंसान हैं ना, हमारी इंसानियत का, अबूदियत का ये तकाजा है कि हर नक्स, हर बुराई, हर कमी, हर नुकसान हम अपनी जात की तरफ मंसूब करें कि ये जो कमियां हैं, नुकसान हैं, इज्जत नहीं है, माल नहीं है, हुसन नहीं है, जाहो हशमत नहीं है, तालीम नहीं है, हुनर नहीं है, तो ये सारी हमारी अपनी कमजोरियां हैं। किसकी कमजोरियां हैं? आप अगर ये एक नुक्ता समझ जाएंगे ना, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे सफर का जो मुल है, जो थकान है, वो उतर जाएगी। किसकी तरफ मंसूब करनी है? अपनी तरफ। और ये मैं अपने आप से नहीं कह रहा। आइए अल्लाह ताला के उलुल अज़म रसूल सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह है, अल्लाह के दोस्त हैं, उनका उसवा अगर हम देखते हैं, ये आयात
آپ نے اس سے پہلے بھی یقیناً سنی ہوں گی علماء سے، خطباء سے، لیکن آج میں آپ کے سامنے ان کو ایک اور زاویے سے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا ادب کیسے کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ یہ 3 آیات ہیں، آپ یہ 3 آیات سمجھ جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ مؤدب اس شہر میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ کیا ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین۔ کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے؟ وہی مجھے پیدا کرنے والا ہے اور اسی نے مجھے ہدایت عطا کی ہے، وہی میرا ہادی ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اپنی پیدائش کس کی طرف منسوب کی؟ ہدایت، کھلانا، پلانا کس کی طرف؟ اللہ کا نام بلند لیں، کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اور تیسری جگہ پہ فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ شفا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جب اللہ بیمار کرتا ہے۔ ہدایت، پیدائش، کھانا پلانا رب کی طرف، بیماری اپنی طرف۔ فَإِذَا مَرِضْتُ، کہا جب میں بیمار ہوتا ہوں، ابراہیم بیمار ہوتا ہے، فَهُوَ يَشْفِينِ، اور وہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ یہ عقیدہ بنا لیں، اس کے اوپر ڈٹ جائیں۔ سب سے زیادہ ادب کا حقدار اس کائنات کے اندر اگر کوئی ہے تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ہمیں تنہائی میں بھی بے لباس ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں کیا گیا ہے؟ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب ہم اکیلے ہوتے ہیں؟ کہ کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے؟ نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ کیوں؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ادب ہے کہ انسان تنہائی کے اندر بھی کپڑوں میں رہے، بغیر لباس نہ ہو، بے لباس نہ ہو، ملبوس رہے۔ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، حالانکہ وہ پیدا کرنے والے ہیں۔ اس لیے آپ جب بھی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کریں تو آپ کی پیشانی جھکی ہوئی ہو، آپ عاجزی و انکساری کا منبع ہوں، آپ کی پیشانی جبین نیاز زمین کی طرف جھکی ہوئی ہو، اس لیے کہ آپ جہانوں کے رب کو پکار رہے ہیں۔ حضرات گرامی کر ممکن ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر ہم محنت کرتے ہیں، پیسے لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہر چیز اللہ کی طرف کیوں منسوب کریں؟ اس لیے کہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد، ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے، اس کائنات کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس کے سامنے جھک جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا ملجا و ماوا تسلیم کریں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تب ہر چیز اس کے لیے ہے، وہی ہمارا خالق و مالک و رازق ہے، ملجا و ماوا ہے، سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ تو پھر ہمیں
کیا حد پہنچتا ہے کہ ہم کسی اور کی طرف اچھائیاں منسوب کریں اور برائیاں اس ذات کریم کی طرف منسوب کریں. یہ بات اپنے ذہنوں میں راسخ کر لیں کہ آج کے بعد ہر اچھائی، فضل، کرم، ترقی، مال، دولت، تعلیم، عزت ہم نے کس کی طرف منسوب کرنی ہے؟ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. ہر کجی، کمی، کوتاہی، نقصان، بیماری، مفلسی اپنی ذات کی طرف منسوب کرنی ہے کہ ہم اس قابل نہیں، ہم میں کمیاں ہیں. وہ تو عطا کرنے والا ہے، وہ تو دینے والا ہے. اور یہی نقطہ، یہی پوائنٹ پاکستان کے قیام کا مقصد ہے. کیا نعرہ تھا؟ لا الہ الا اللہ. اور پاکستان کا استحکام، اس کا قیام لا الہ الا اللہ کے نعرے پہ ہوا تھا، اور اس کا استحکام بھی لا الہ الا اللہ کے ساتھ منسوب ہے، منسلک ہے. یہ ناممکن ہے کہ پاکستان میں استحکام اسلام کے بغیر آ جائے، یہ نہیں ہو سکتا. اور یہی وہ میسج ہے، وہ پیغام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوم کو، اس امت کو جبل صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے دیا تھا، جس کے بارے میں حالی نے کہا تھا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیاں بھی ساتھ لایا، سوتے دلوں میں ایک نئی لگن جگا دی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی جس نے عرب کی ساری زمین ہلا دی. یہ وہ پیغام ہے. اسی پیغام کے ساتھ، اسی لا الہ الا اللہ کے ساتھ، عبودیت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ کشمیر کی آزادی ممکن ہے. اسی کے ساتھ اہلیان پاکستان کا امن و استقرار، ترقی، خوشحالی ممکن ہے. اس کے بغیر آپ 1000 سال جئیں، ہزاروں سال نکلے، کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی، ترقی نہیں آ سکتی. اس کے لیے کوشش جاری رکھے. کچھ دوست کہتے ہیں کہ جناب ہم کوشش کرتے ہیں، نتائج نہیں آتے. یہاں پر شہید ملت حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کی ایک بات کوٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک جلسہ سے وہ نکلے، گاڑی میں بیٹھے، ان کے ساتھ ایک دوست نے پوچھا کہ علامہ صاحب آپ نفاذ اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں، کیا یہ اسلام کا نفاذ ہوگا؟ تو فرمانے لگے نہیں ہوگا، نفاذ نہیں ہوگا. بندہ حیران ہو گیا کہ اگر نفاذ نہیں ہوگا تو اتنی تگو دو، جلسے، پروگرام، جماعت، کیا فائدہ ہے؟ وہ کہتا ہے انہوں نے اپنی اینک، اپنے گلاسز اتارے، رومال نکال کر اپنی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو صاف کرنے لگے. اور کیا کہا؟ یہ وہ پیغام ہے، یہ وہ میسج ہے جو اہل حدیث یوتھ فورس جنگ کے ہر نوجوان کے دل و دماغ میں راسخ ہو جانا چاہیے کہ ہماری کوشش، ہم جتنی یہ ایفرٹ کرتے ہیں، اس کا حاصل کیا ہے. حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ اسلام کا نفاذ نہیں ہوگا، لیکن قیامت کے روز جب اللہ تعالیٰ کے ہاں صفیں بنے گی، لائن لگے گی، تو احسان اللہ ظہیر یہ چاہتا ہے کہ ان صفوں میں میری صف وہاں پہ بچ جائے کہ اس نے
پاکستان میں نفاذ اسلام کے لیے کوشش کی تھی. کوشش کرنے والی صفوں میں ہمارا نام آ جائے. اس لیے کوئی بھی دوست یہ نہ سمجھے کہ ہماری محنت رائیگاں جائے گی. کائنات کے رب کی قسم ہماری محنت کبھی رائیگاں نہیں جا سکتی. اس لیے کہ ہم اس دور کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے محافظ ہیں. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کی توحید کے لیے، پیغمبر کی ختم نبوت کے لیے، صحابہ کے نموز کے لیے اپنی جانیں آفریں کے سپرد کی ہیں. اللہ تعالی ہماری کوششیں رائیگاں نہیں جانے دے گا. آج کائنات کے رب کے فضل سے، اس کی رحمت سے اہل حدیث یوتھ فورس ہر شہر، ہر بستی، ہر گاؤں میں نظر آتی ہے. ہمیں دنیا کا کچھ نہیں چاہیے. ہم احسان لائی ظہیر کی طرح کائنات کے رب سے صرف یہی مانگتے ہیں، یہی چاہتے ہیں، یہی تمنا ہے کہ اللہ جب تیرے ہاں صفحے بن جائیں تو ان میں ہمارا نام بھی لکھ دینا. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ.